50 نمازوں کو تحفہ لے کر چلے واپس. جب واپس چلے وہ ساری جو راستے کی مسافت ہے وہ طے کرتے ہوئے 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل علیہ السلام سے ملتے ہوئے پھر 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں. کہا جی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، میں نے ان پہ بڑا زور لگایا تھا، وہ نہیں پڑھتے تو آپ بھی اس میں جائیں، کمی کرمائیں. ارجع الی ربک، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، 1 آف دا 6 اتھینٹک بکس آف حدیث. مسلم شریف اس میں لکھا ہے ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں. فاسألہ التخفیف، اور اس سے کمی کا سوال کریں، کمی مانگیں. اس میں سرکار پھر واپس گئے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی، باقی کتنی رہ گئی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ جی کتنی کمی ہوئی؟ انہوں نے کہا جی 5. ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹ کے جائیں. تو ایسے جاتے رہے، ہر مرتبہ کمی کے لیے عرض کرتے رہے، تو 9 مرتبہ گئے اور آئے. 9 مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ 5 کم ہوئیں. امام احمد رضا وجہ میں آگے کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا ثم دنا فتت اللہ، کہتے ہیں کس کی رسائی ہے وہاں تک. لیکن حضور کی شان دیکھو، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں بلا روک ٹوک بلا تکلف، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیا شان ہے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں حضور جا بھی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آخر کو رہ گئی 5. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی 5 سے بھی کم کرائیں. ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹ کے جائیں، آپ کی امت 5 نہیں پڑے گی. تو حضور نے فرمایا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ 5 سے بھی کم کراؤں، تو 5 سے کمی نہیں کراؤں گا. ہیں جی، اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب تیری بات بھی نہیں بدلنی، میری بھی نہیں بدلنی. تو تیرے کہنے پر 5 کر دیے تو پڑھیں گے 5، لیکن میں 150 کا ہی عطا فرماؤں گا. نہیں، ہر نماز کے بدلے میں 10 نماز کا ثواب ہو جائے گا، تو 50 کا ثواب ملے گا. اب بتاؤ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اگر وہ درمیان میں نہ آتے تو 50 نمازیں کوئی پڑھ سکتا تھا؟ 5 نہیں لوگ پڑھتے آج کل، 5 بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو 50 کون پڑھتا؟ معلوم ہوا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مدد فرمائی. اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب مدد فرمائی وہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے کہ نہیں؟ قبر کا بھی ذکر آیا ہے، ہم نے پہلے بتا دیا ہے. مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. معلوم ہوا قبروں والے مدد کرتے ہیں. آج لوگوں کو شک شبہ ہے کہ قبروں والے مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے مزار میں جلوہ فرما ہو کر دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہے ہیں. تو مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ قبروں والے مدد کر سکتے ہیں، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی مدد فرما سکتے ہیں. جو مانے سبحان اللہ وہ 5 پڑھے، جو اب بھی انکار کرے، جو ناشکرا ہو کہ جو انہوں نے ریلیکسیشن لے کے دی اس کو اویل بھی کر رہا ہے، ساتھ کہتے ہیں نہیں جی نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، وہ ناشکرا ہے. اصولی طور پہ اسے 50 پڑھنی چاہیے. کہ یہ کمی کس نے کروائی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے. تو جب شکر کا تقاضا یہ ہے اور احسان ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس ریلیکسیشن کو اویل کرے، اس سہولت کو حاصل کرے، اور ساتھ یہ اقرار کرے کہ نبی بھی مدد کر سکتے ہیں، ولی بھی مدد، بولیے ولی بھی مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ شانیں دی ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کو کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ آخر کو میں نے 5 ہی کرنی، تو پہلے 5 دے دیتے؟ کیوں بھائی؟ پتہ تھا نا. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، سینوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے. ابھی بندے نے کیا نہیں، اس کو خبر ہے کہ یہ کیا کرے گا مستقبل میں، ان فیوچر اس کے ذہن میں کیا سوچ آئے گی، کیا خیال آئے گا، کیا تصور آئے گا، رب کو اس کی خبر ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 5 پہلے کیوں نہ دے دی؟ اس کا جواب
बुजुर्गान दीन ने और मुहद्दिसीन ने बड़ा खूबसूरत दिया है कि अल्लाह ताला बंदों को ये बताना चाहता है, उनको ये समझाना चाहता है कि मैंने तो 50 ही देनी थी, लेकिन ये मेरे प्यारे दरमियान में आ गए हैं, ये मेरे बरगुज़ीदा बंदे ये दरमियान में आ गए हैं, इनका वास्ता इनका वसीला तुम्हारे काम आ गया है, इनकी बरकत से मैंने 50 से 5 कर दिए और सवाब फिर 50 का ही रखा है, सवाब फिर भी। अच्छा ये मसला समझाना था तो यक बारगी 50 से 5 हो जानी चाहिए थी, एक ही चक्कर में मसला समझ आ जाना था कि भाई वास्ता मुस्तफ़ा काम आ गया है, वास्ता मूसा काम आ गया है, वसीले का मसला हल हो गया। अल्लाह ने बता दिया कि मेरे बंदों की शानें क्या हैं, मेरे नबियों का मकाम और मर्तबा क्या है, कि हुक्म मैंने क्या देना था तो मैंने उसकी जगह उनके कहने पर हुक्म में नरमी कर दी, ये समझाना था तो यक बारगी 50 से 5 हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसका जवाब उलमा ने यह दिया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने अल्लाह की बारगाह में 9 मरतबा अर्ज़ किया था, रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो वो ज़ियारत तो न कर सके कि ताकत नहीं थी, तो कहा जलवा मुस्तफ़ा में, आईना मुस्तफ़ा में जलवा खुदा देखो, कि जिन अखां दिल बर डिठा वो अखां तक लईयां, तू मिलियों ते साजन मिलिया हुन आसां लग पईयां। तो वो दीदार कर रहे थे हुजूर का, रूए बदरुद्दुजा देखते रह गए, चेहरा वद्दुहा देखते रह गए, उसने खैरुल वरा में खुदा की कसम वो जमाले खुदा देखते रह गए, उसने खैरुल वरा में खुदा की कसम वो जमाले खुदा देखते रह गए। एक तो ये उनकी दुआ पूरी हुई कि भाई तुम बराह रास्त नहीं देख सकते, तो जो तजल्लियात का वरूद चेहरे मुस्तफ़ा पर हो रहा है तो इस आईने के अंदर तुम भी वो झलक देख लो। दूसरी बात यह कि अल्लाह को ये बात पसंद है कि मेरा हबीब मांगता जाए मैं देता जाऊँ, इसलिए बार बार सफ़र हुए, बार बार अर्ज़ किया गया और बार बार इनायत हुई और 5-5 कम होती चली गई। तो जनाब अली ये तोहफ़े मेराज है और इसको हमें अपने सीने से लगाना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए। 5 नमाज़ें तो कम अज़ कम ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए।